بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان رجلا اصاب من امرأۃ قبلۃ، کہ کسی صاحب نے کسی عورت کا بوسہ لے لیا تھا، فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأخبرہ، پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو اپنی یہ بات سنائی۔ فانزل اللہ تعالی، تو اللہ تعالی نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، کہ نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصے میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ فقال الرجل یا رسول اللہ، تو ان صاحب نے پوچھا اے اللہ کے رسول، علی ھذا، کیا یہ خاصیت یا یہ فضیلت صرف میرے لیے ہے؟ قال لجمیع امتی کلہم، آپ نے فرمایا میری ساری کی ساری امت کے لیے۔ متفق علیہ، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال یا رسول اللہ انی عالجت امرأة فی اقصى المدینة وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّهَا، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے شہر کے کسی کنارے میں، شہر کے کسی جگہ میں ایک عورت سے میں نے نزدیکی حاصل کی، نزدیکی قرب کیا، وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّهَا، اور میں ان سے کسی گناہ میں مبتلا ہوا جو زنا نہیں تھا، زنا سے کم درجے کا کوئی گناہ مجھ سے ہو گیا۔ فَأَنَا هَذَا فَاقْضِي فِيَّ مَا شِئْتَ، میں یہاں موجود ہوں، اب آپ میرے بارے میں جو چاہتے ہیں وہ فیصلہ فرمائیں۔ فقال له عمر، تو حضرت عمر نے ان سے کہا لقد سترک اللہ لو سترت علی نفسک، کہ اللہ نے تمہارے گناہ کو چھپا دیا تھا، تم بھی اپنے گناہ کو چھپا لیتے تو اچھا ہوتا۔ قال، راوی کہتے ہیں وَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ شیئا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ وَقَامَ الرَّجُلُ، اور وہ صاحب کھڑے رہے۔ فَانْطَلَقَ، تو پھر وہ چلے گئے، کچھ دیر ٹھہر کر وہ چلے گئے۔ فَأَتْبَعَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم رَجُلًا فَدَعَاهُ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے ایک آدمی کو بھیجا، پھر وہ ان کو بلا کر لائے۔ وَتَلَا عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیت پڑھ کر سنائی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، کہ نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں، رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، یہ نصیحت ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ یا نبی اللہ ھذا لہ خاصہ فقال بل للناس کافہ، لوگوں میں سے ایک صاحب نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ فضیلت صرف ان کے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، سارے لوگوں کے لیے ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں دو حدیثیں پڑھی گئیں، دونوں حدیثوں میں گویا کہ دو واقعے ذکر کیے گئے۔ واقعہ ایک جیسا ہے، لیکن شارحین لکھتے ہیں الگ الگ صاحب کا یہ واقعہ ہے، کہ ایک صحابی جن کا نام ابو الیسر بتلایا جاتا ہے، ان سے بھی ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، پھر ایک اور مرتبہ وہی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا۔ ہوا یہ تھا کہ ایک صحابی کسی عورت کو انہوں نے بوسہ کر لیا، بوسہ دے دیا، تو اب وہ گناہ ان سے ہوا۔ اب وہ صحابہ کرام تھے، غلطی ہونے کے بعد فوراً ان سے احساس ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھی انسان جذبات کو کنٹرول میں نہ کرنے کی وجہ سے کوئی بھی شخص کوئی بھی گناہ کر بیٹھتا ہے۔ وہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے جن سے اگر کوئی چوک بھی ہو جاتی فوراً احساس ہوتا اور توبہ کر لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتے کہ اللہ کے رسول کچھ سزا ہے تو دے دیجئے، سزا قبول کرنے کے لیے بھی آ جاتے۔
اگر زنا ہو جاتا کبھی تو وہ زنا کی سزا قبول کرنے کے لیے بھی آ جاتے کہ ہمیں پتھر مار کر ختم کر دیجئے. یہ جگر کی بات ہے, یہ سب کے لیے نہیں ہو سکتا ہے. صحابہ کرام میں ویسی ہمت تھی. انسان ہونے کی وجہ سے کبھی کوئی گناہ ہو گیا, انسان ہونے کے ناطے انسانیت ان میں بھی ہے, جذبات, خواہشات, شہوات اللہ نے ان کے اندر بھی رکھی ہے. کبھی مغلوب ہو کر کوئی گناہ ہو گیا تو اس سے معافی مانگنا, توبہ کرنا, اور وہ بھی ایسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا کہ آپ جو چاہے فیصلہ فرما دیں, بہت بڑی بات ہے یہ. کیونکہ اس وقت میں سزائیں بن رہی ہیں, ایک کے بعد ایک سزائیں نازل ہو رہی ہیں, پتہ نہیں اس گناہ کی کون سی بڑی سزا آ جائے. ہم اور آپ سزا معلوم رکھنے کے باوجود سزا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہاں سزائیں ایک کے بعد ایک آنے والی ہیں, پتہ نہیں کون سی سزا دے دی جائے. خیر, ان سے گناہ ہوا تو وہ گئے, اللہ کے رسول ایسی کی بات ایسی ہے تو آپ میرے بارے میں فیصلہ فرما دیجئے. اب صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کیا آپ نے, تو اس وقت اللہ نے آیت نازل کر دی کہ نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں. کون سی نماز؟ دن کے دونوں کناروں کی نمازوں سے مراد مفسرین نے لکھا فجر کی نماز, ظہر اور عصر کی نماز. یہ 3 نمازیں دن کے دونوں کناروں والی نمازیں شمار کی جاتی ہیں. فجر دن کے اجالے میں ہوتی ہے, ظہر زوال کے بعد والا پہلا کنارہ وہ ظہر ہوتی ہے, پھر ایک دم دن کا آخری کنارہ عصر کی نماز ہے. پھر رات کے کچھ حصوں میں اس سے مراد مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز ہے. بعض لوگوں نے کہا دن کے کناروں سے مراد ظہر اور عصر کی نماز ہے, اور رات کے حصوں میں مراد مغرب, عشاء اور فجر مراد ہے جو اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے. جو کچھ بھی تفسیر ہے, مراد اس آیت میں یہ ہے کہ 5 نمازیں پڑھ لیا کرو. نمازیں پڑھنا نیکی ہے, اور یہ نماز والی نیکی اور کوئی بھی نیکی تمہارے گناہوں کو ختم کروا دے گی. تو ارے اتنی بڑی فضیلت مل گئی کہ بوسہ دینے والا گناہ ہو گیا, اور فضیلت یہ ملی کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ لو, اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اتنی بڑی خوشی کی بات. تو صحابی پوچھنے لگے اللہ کے رسول یہ فضیلت خالی میرے لیے ہے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے لیے نہیں, سب کے لیے یہ فضیلت ہے. جس کسی سے بھی گناہ ہو جائے 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کر لے اور سچے دل سے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. ان صحابی نے توبہ آلریڈی کر لی تھی, توبہ کا دل میں جذبہ آ گیا تھا, تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے. پھر پلس پوائنٹ یہ کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ لو, توبہ کے ارادے کے ساتھ سارے گناہ معاف. پھر دوسرا واقعہ بھی اسی طرح کا ہے. اس وقت کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی. سوال یہ ہے, یہاں پر ایک ڈاؤٹ دونوں حدیثوں کو ملا کر یہ ہوتا ہے کہ پہلا ایک الگ واقعہ ہے, اس میں بھی کہا یہی آیت نازل ہوئی. دوسرا ایک الگ واقعہ ہے, اس میں بھی کہا یہی آیت نازل ہوئی. یہ آیت نازل کب ہوئی, کون سے واقعے میں نازل ہوئی, یا پھر یہ کہ یہ آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی؟ بات سمجھ رہے ہیں نا, قرآن کی آیات تو 1 مرتبہ نازل ہوتی ہیں پھر قرآن کا حصہ بن جاتی ہیں, 2 مرتبہ نازل ہوئی کیا؟ تو شارحین فرماتے ہیں کہ نہیں, یہ جو پہلا والا واقعہ ہے اسی واقعے میں وہ آیت نازل ہوئی, ابو الیسر رضی اللہ عنہ والے واقعے میں. پھر جو دوسرے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ آیت پڑھ کر سنائی, اس کے بارے میں شارحین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو صرف آیت پڑھ کر سنائی. آیت پہلے نازل ہو چکی تھی, دوسری مرتبہ بھی ویسا ہی واقعہ پیش آیا, تو وہی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھ کر سنائی. تو اب جو لوگ پہلے مجلس میں موجود تھے انہوں نے سمجھا کہ وہ آیت تب نازل ہوئی, اور جو لوگ دوسری مجلس میں موجود تھے انہوں نے سمجھا کہ وہ آیت تب نازل ہوئی. تو کسی نے کہہ دیا یہ آیت کے نازل ہونے کا واقعہ وہ ہے, کسی نے کہہ دیا یہ آیت کے نازل ہونے کا واقعہ یہ ہے. تو خیر, آیت نازل 1 مرتبہ ہوئی, الگ الگ موقعوں پر یہ آیت پڑھ کر سنائی گئی. جو کچھ بھی ہوا, حدیثوں میں فضیلت یہ بتلائی گئی ہے کہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں. پھر اگر توبہ کا بھی ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ یہ گناہ کبیرہ کو بھی معاف کر دیتے ہیں, بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. اب یہ جو تھا دل میں کہ آیت سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے, تو بوسہ دینا کسی عورت کو غیر محرم عورت کو بوسہ دینا, یہ بڑا گناہ ہے یا چھوٹا گناہ ہے؟ کیونکہ نمازوں سے تو چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں, بڑے گناہ تو معاف نہیں ہوتے ہیں. پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ بوسہ دینے کے بارے میں 2 باتیں ہوتی ہیں. ایک, برے خیال کا دماغ میں آنا, بوسہ دینے کا خیال دماغ میں آنا. 2, بوسہ دے دینا, بوسہ دے دینا, کس کر لینا. دو چیزیں ہیں یہاں پر. تو جو بوسہ دینے اور کس کرنے کا خیال آیا, یہ خیال
خود بخود اگر آیا تو وہ تو وسوسہ ہے، اور اگر سوچا کہ ایسا کروں گا، سوچا تو یہ گناہ صغیرہ ہے، گناہ کبیرہ نہیں ہے۔ پھر اگر وہ ارادہ کر کے باضابطہ پلاننگ کر کے اگر کس کر دے، بوسہ دے دے غیر محرم کو، تو پھر وہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا۔ اب یہاں انہوں نے توبہ کا ارادہ کر لیا تھا تو اس کی وجہ سے بوسہ دینے کا گناہ کبیرہ ہے تو معاف ہو گیا، توبہ کی وجہ سے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور نماز پڑھنے کی وجہ سے جو برے خیالات، برے وسوسے وغیرہ آتے ہیں، یا دماغ میں جو گناہ صغیرہ والے خیالات آتے ہیں، یا گناہ کبیرہ کا خیال جو دماغ میں آتا ہے، جو کرتا ہے انسان، وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ بولنا مقصد یہ ہے کہ نماز بڑی فضیلت والا عمل ہے، سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے معاف فرما دیں گے، اور اگر توبہ کا بھی ارادہ ہو جائے تو چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، کوئی بھی گناہ انسان کے ذمہ باقی نہیں رہے گا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بھائی جب ایسا فضیلت والا عمل نماز ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ تو صحابہ تھے، کبھی کبھی ایک آدھ مرتبہ ان سے گناہ ہو جاتا تھا، پھر بھی وہ توبہ کرتے تھے۔ اب ہم جو صبح شام گناہ کی بھی زندگی گزار رہے ہیں، ایسی بڑی فضیلت والا عمل ہمارے پاس ہے، گناہ ہم نہیں کرنا چاہ رہے پھر بھی گناہ ہو رہے ہیں، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی برکت سے جو گناہ ہم نہیں چاہتے ہوئے بھی کر گزر رہے ہیں، ویسے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اگر ارادہ کر کے جان بوجھ کے گناہ کریں گے تو توبہ کی بھی نیت کر لیں، 5 وقت کی نمازوں کا بھی اہتمام کر لیں، چھوٹے بڑے سب گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ بندہ ہر دن ایمان والا بنتا رہے گا، گناہوں سے پاک صاف ہوتا رہے گا، ہر نماز میں پاک صاف ہوتا رہے گا۔ بس سمجھداری یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ گناہوں سے بچنا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ 5 وقت کی نمازوں کی برکت سے جو ہو چکے وہ بھی معاف ہوں گے، اور آئندہ بھی گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ آج کے درس حدیث کا بنیادی مقصد ہے کہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو 5 نمازوں کا اہتمام کرنے اور نمازوں کے ذریعے سے اور توبہ کرنے کے ذریعے سے تمام گناہ معاف کروانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔